براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے مخاطب ہیں۔ کراچی کے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے۔ پچھلے 1 مہینے کا آپ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، لنکڈ ان کا، واٹس ایپ کا پورا ایک تجزیہ کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جیت سکتا ہے۔ جس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک نہیں چلا رہی تھی، جماعت اسلامی صرف رہی تھی، جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ان بچیوں کو فری اسکالرشپ دلا رہی تھی، کورونا میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھانے کے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسپتال چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کمیونٹی سروسز چل رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اسلامی کا یہ دفتر ہر مظلوم اور ہر محروم اس کے لیے ایک امید ہے۔ بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ کر کے ہم نے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوائے، تو جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ الیکشن کو ابہام میں رکھا گیا، الیکشن پہ شب خون مارا گیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں، وہ 2013 میں بھی درست نہیں تھی، ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے تھے۔ لیکن ہم نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں۔ لہذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا، جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا، اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی، تاریخی کم بیک کیا، جیت گئے ہم الحمدللہ، مختلف ڈسٹرکٹ میں کلین سویپ کیا۔ تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو MQM نہیں جیتتی، جماعت اسلامی جیتتی۔ ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں MQM فیز آؤٹ ہو گئی ہے، جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں MQM کو شکست دی تھی، اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے۔ PTI نے MQM کو ڈومینیٹ کر دیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا، اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بہت سی رکاوٹیں آئیں، الیکشن والے دن مسئلے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کلیمز موجود ہیں، اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں۔ فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں رزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے۔ 10-12 رزلٹ ایسے ہیں جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے۔ کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا، اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی، لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا؟ وہاں انہوں نے جھرلو پھیرا، وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے، ہم جیت گئے، لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے، ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے، اور الیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے، اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کروایا، ہم نے اس کی تحسین کی، انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا۔ لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے ROs اور DROs نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں
اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں، لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں، اندر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی، کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی، 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی، ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا، لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے۔ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نتیجے کو بدل دیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ خود آپ کے پریزائڈنگ افسروں نے دیا ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا جائے۔ اس جائز اور قانونی حق کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امپارشل ہیں۔ جب وہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا الیکشن کمیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ اعلان کریں کہ میں مجبور ہوں، یہاں میرے پر جلتے ہیں، پیپلز پارٹی کو میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کہیں کہ آپ کا بس ان بیوروکریٹس سے نہیں چلتا جو بیوروکریسی پر بھی دھبا بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ڈی سی ہو اس کو اتنی جرت ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے، وہ مرکزی الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے، وہ قانون کی بھی پابندی نہ کرے، اور پھر بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اعلان کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بتائیں وہ کون سے دباؤ ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مصنوعی اکثریت دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا دے تو کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، 100 سال بھی لگا دے۔ تم اسی طرح سے جوڑ توڑ کر سکتے ہو، تم اسی طرح سے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو، نکال لو ووٹ، حالانکہ تم نے اپنی مرضی کے ووٹ ڈلوائے بہت ساری جگہوں پہ، تم اپنی مرضی کے نتیجے بنا رہے ہو، اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں۔ کیسے تمہاری اکثریت آ سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اکثریتی جماعت ہے کراچی کی، ہم نے بہت خدمت کی ہے، جو آپ نے خدمت کی ہے اس خدمت کے خلاف جو ہم نے جد و جہد کی ہے، جبھی تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو پسند کیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں ووٹ نہیں ڈال رہے، وہ آپ کی جوڑ توڑ کی بنیادوں پہ سیٹیں ملی ہیں آپ کو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ غیر جمہوری رویہ ترک کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو پارشل نہیں ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو قدم اٹھانا چاہیے۔ ہمیں صرف اعلانات نہیں، اقدامات چاہیے، ہمیں صرف طفل تسلیاں نہیں، حق چاہیے۔ ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے، ہم حلقے کھولنے کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ موجود ہے اس کی صرف کیلکولیشن کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو۔ 12 گھنٹے میں 30 فارم جمع نہیں کر سکتے آر او اور ڈی آر او صاحب، آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب، اور آپ کچھ نہیں کر رہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ آپ کو تو چل کر کراچی آ جانا چاہیے تھا۔ ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت یہ بات کر رہی ہے، آپ کراچی کے مینڈیٹ کو پامال نہیں کر سکتے۔ ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزوں کو استعمال کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان کا، جنہوں نے حالات کی سنگینی کو سمجھا، میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات کو کیا اور فوری طور پر احتجاج کا اعلان کیا۔ آج الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جس کی برکت سے پورا پاکستان کراچی کے عوام اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج اسلام آباد میں احتجاج ہوا، آج لاہور میں احتجاج ہوا، آج دیر کے برف پوش پہاڑوں میں احتجاج ہوا، آج چترال میں احتجاج ہوا، آج پنجاب، لاہور، ملتان، ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد، پنڈی، سب جگہ احتجاج ہوا، سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج ہوا، بلوچستان میں احتجاج ہوا۔ پورا پاکستان کراچی منی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ طاقت بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے، کوئی پارٹی یہ کام نہیں کرتی ہے، کوئی اون نہیں کرتا کراچی کو، کوئی اس کے مینڈیٹ کے لیے کچھ نہیں کرتا، کوئی اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتا، سب سیٹیں لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو اس کو اون کرتی ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی نے خصوصی طور پر قیم جماعت، ہمارے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، خاص طور پر امیر العظیم صاحب یہاں تشریف لائے، مرکزی ٹیم کی میٹنگ کی، زوم کے اوپر تمام پاکستان میں جو بھی مرکزی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، میں نے رپورٹ پیش کی، حالات بتائے، سب نے کہا کہ حافظ صاحب ہم جماعت اسلامی کراچی اور کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل ایک بہت اہم میڈیا پریس کانفرنس سے امیر جماعت خطاب کریں گے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ میں امیر جماعت سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے اپنا اجلاس بھی کیا کہ محترم امیر جماعت، اگر حالات اسی طرح سے رہے اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ پورے ملک کی شاہراہوں کو جام کر دیں. نہیں چھوڑیں گے، مینڈیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہیں دینا پڑے گا. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اور پھر اس کے بدلے میں جب تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو تم مزید سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آروز کے ساتھ مل کر ریکاؤنٹنگ کے نام پر یوسیوں پہ ڈاکہ مار رہے ہو. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے اپنے پورے کاغذات کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور آروز کے دفتر پہ جمع ہوں اور وہ بھی جو ہے وہ مطالبہ کریں اور کر رہے ہیں اور ہم مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی. ہم شہر کی بڑی پارٹی ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے پارٹی کون سی، ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. اتنا حوصلہ رکھتے ہیں ہم. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جد و جہد بھی جاری ہے اور ہم کل سے اپنی اس تحریک کو اگلے موڈ میں داخل کر رہے ہیں. آج اس وقت بھی وہاں 12:30 پونے 1 رات کے بج رہے ہیں اور لوگ موجود ہیں، اندر بھی موجود ہیں، آرو کے آفس میں، باہر بھی موجود ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا آج، اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں، منیم ظفر صاحب سے کہتا ہوں کہ مدثر انصاری صاحب کو اور اسامہ رضی صاحب جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کو فون کر کے کہیں کہ آج اپنا یہ دھرنا کال آف کر لیں اور کل جو 3 بجے کا وہ وقت دے رہے ہیں 3 بجے وہاں پر پہنچیں، اور اگر وہاں پر رزلٹ نہیں ملتا تو پھر ہم کال آف نہیں کریں گے. ہمیں انتظامیہ نے رابطہ کیا اور ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب پھر ہم قانون کو حرکت میں لائیں گے. کمشنر صاحب آپ کا قانون، ڈپٹی کمشنر صاحبان آپ کا قانون طاقتوروں کے لیے ہے. آپ کا قانون وہاں کہاں چلا جاتا ہے جب چوری ہو رہی ہوتی ہے، جب اسٹریٹ کرائم میں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ رہا ہوتا ہے؟ اور آپ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود سرکاری ملازم ہیں. آپ سرکاری ملازم کیسے ایک پارٹی کا ورکر بن سکتا ہے؟ وہ پورے جو اوپر گریڈ کے افسران ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. پوری بیوروکریسی کو چند لوگ بدنام کر رہے ہیں. ایک حکومت جو ہے وہ اپنا باجگزار بنا کر جو ہے پورے نظام کو چلا رہی ہے. تو یہ تو پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اس کا نوٹس تو لوگوں کو لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان 20 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی آئیں گے. ایک تاریخی یوم تشکر ہوگا. ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ، ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں ہیں. کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کرے، پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں 100 سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آ سکتے. تمہارا کنڈک کراچی دشمن ہے. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں ہم کیسے اکثریت میں ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 42 میں سے 39 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں الحمدللہ. کراچی کا دل ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جس میں ایم کیو ایم کلیم کیا کرتی تھی اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. ہم موجود رہے ہمیشہ. ہم اس وقت بھی موجود رہے جب لاشیں گرتی تھیں. ہم اس وقت بھی فیس کرتے تھے. پارٹیاں ساری جو دیگر پارٹیاں ہوتی تھیں وہ مقابلہ نہیں کرتی تھیں. بڑی بڑی پارٹیاں روانہ ہو جاتی تھیں، ہم کھڑے رہتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، خون بہا ہے، ہمارے شہداء ہیں، ہم نے کاندھے دیے، لیکن ہم نے الحمدللہ میدان نہیں چھوڑا. آج اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہماری جو اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور ہم نے وہاں سے کلین سویپ کیا. نارتھ نازم آباد ٹاؤن الحمدللہ کلین سویپ ہے، نازم آباد ٹاؤن کلین سویپ، گلبرگ ٹاؤن کلین سویپ، لیاقت آباد کلین سویپ، نئی کراچی کلین سویپ. بھرپور طریقے سے ہم نے اس پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھرپور کامیابی حاصل کی الحمدللہ. 5 ٹاؤنز ہم یہ جیت چکے ہیں. اسی طرح لانڈی
ہم جانتے ہیں لانڈی کے لوگ کتنی پریشانیوں میں رہے. کورنگی اور لانڈی کے لوگوں کا وہ وقت مجھے یاد ہے. طالب علمی کے زمانے میں جب ہم وہاں جاتے تھے خندقیں کھدی ہوتی تھیں, فائرنگیں ہو رہی ہوتی تھیں, جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں, اور ان حالات میں بھی ہم نے روشنی کے, اتحاد کے, یکجہتی کے دیے جلائے. مرزا لقمان بیگ شہید, اسلم مجاہد شہید, جمال طاہر شہید, ان سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. آج اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے اور لانڈی میں ہم نے 9 سیٹوں پہ انتخاب ہوا اور 9 کی 9 سیٹوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی. ماڈل کالونی میں ہم جیت گئے ہیں, سفورہ ٹاؤن ہم نے جیت لیا ہے, گلشن ٹاؤن ہم نے بھرپور طریقے سے جیت لیا ہے, سویپنگ جنا ٹاؤن ہم نے بھرپور جیت لیا ہے. چنے سر میں بھی انشاءاللہ تعالی لاکھ تم سازشیں کرو, انشاءاللہ ہم ہی ٹاؤن جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ آپ یہ 11-12 تو یہی ہو گئے, اور پھر آزاد ہیں, کچھ چھوٹے گروپس ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو ہماری پوزیشن اس شہر میں لیڈنگ پوزیشن ہے. نمبر آف ووٹس دیکھیں اس لحاظ سے بھی, ٹاؤن دیکھیں اس لحاظ سے بھی, نشستیں دیکھیں اس لحاظ سے بھی. لہذا اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا جا سکتا. کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس اکثریت کے مطابق اس کا میئر بنے. ہم میئر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. اس لیے اس سب کے بعد بھی اگر کوئی طریقے سے ہمارا حق ہمیں دے گا, اور یہ ہمارا نہیں ہے, یہ کراچی کے عوام کا حق ہے, جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کا حق ہے کہ ان کا صحیح نتیجہ سامنے آئے. آگے آئے تو اس کی کمپائلیشن صحیح ہو, اس کا اعلان صحیح ہو, اس پر شب خون نہ مارا جائے, اس کے تھیلے کھول کر دوبارہ اب نئی جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کر کے اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن کے آروز کو استعمال کر کے اپنے نتیجے تبدیل نہ کیے جائیں. اس کا نوٹس تو چیف الیکشن کمشنر کو لینا پڑے گا. تو اگر یہ عمل رک جائے گا تو چیز ٹھیک ہو جائے گی, اور اگر یہ رکے گا نہیں تو ہم بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہماری یہ اسٹرینتھ ہے کہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. پوری دنیا میں رہنے والے, کراچی کے نہیں پاکستان بھر کے لوگ کراچی سے کنسرن رکھتے ہیں. اس لیے یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اس طرح جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام پہ کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی جد و جہد کریں گے, آگے بڑھیں گے, احتجاج بھی ہوگا. اور ہم کل سے میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ پورے شہر میں اور جہاں جہاں ہم نے یوسیاں جیتی ہیں وہاں پر یوم تشکر کے طور پر ریلیاں بھی نکالیں, جائیں لوگوں سے رابطہ کریں, ان کا شکریہ ادا کریں, ان کو ساتھ لے کر چلیں, آگے کے مراحل کے لیے ان کو تیار کریں, اور ایک شاندار طریقے سے جو ہے اپنی نئی جد و جہد کا آغاز کریں. انشاءاللہ ہم ہی اس شہر کو لے کر چلیں گے. یہ شہر ہمارے ساتھ آیا ہے, اپنی سیاسی وابستگیاں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آیا ہے. یہ ہم پر قرض ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں اور اس کو ساتھ لے کر چلیں. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہم غربی کے آج کے دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ احتجاج ہوگا. اور کل میں امیر جماعت سے اگر یہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ پورے پاکستان میں ایک بہت زبردست احتجاج کا اعلان کریں, اور اس کے نتیجے میں شاید ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی درست ہونا پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال تو بچا ہی نہیں ہوگا میرے خیال میں. جی سب جگہ ہوگا. اگر رزلٹ نہیں ملیں گے, دیکھیں آج 2 مل گئے نا, تو ہم نے کہا چلو یار اب یہ دے دیں گے. دیکھو ہم بھی کوئی گولیاں تھوڑی چلانا چاہتے ہیں, ہم بھی کوئی پتھر تھوڑی پھینکنا چاہتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 20 جنوری کو تاریخی یوم تشکر منائیں گے اور آج کے دھرنے کا اختتام انہوں نے اعلان کر دیا.